رومیو کا خط 6واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ پریز گاڈ۔ رومیو کا خط 6واں باب اور 12ویں 13ویں اور 14ویں 3 ورسز خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے ایذا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے ایذا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین، ہاللویا۔ آئے خدا کے کلام کے لیے تعریف کریں۔ God bless you all۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے آج پھر ہم عبادت کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، خدا نے ہمیں اس زمین پر زندہ رکھا ہے، اور ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور خدا ہمارے بیچ میں ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہے، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں اترے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا اس نے کہا ہے کہ جہاں کہیں تم جب کبھی مجھے یاد کرتے ہو میں بیچ میں ہوں، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم تھوڑے ہیں یا ہم زیادہ، ہم 10 ہیں یا 20 ہیں یا پھر ہزاروں۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا، اور ہم شکر گزار ہیں خدا کے۔ اور یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے تھوڑے دن پہلے بھی اسی خط میں سے، اسی چیپٹر میں سے ہم نے حوالہ لیا تھا، اور یہ بڑی کمال کی باتیں ہیں۔ خدا کا خادم جو ہے پولس رسول، یہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، اور یہ خط جو ہے میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ اس خط کو جو رومیو کا خط ہے 5ویں انجیل بھی کہتے ہیں، اس میں شریعت اور فضل کو اس نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ اسے بائبل مقدس کی رنگ بھی کہا جاتا ہے، انگوٹھی، سنا میں پہلے ہی، ہاں کچھ لوگوں کو پتا ہے۔ اس کتاب کو، رومیو کے خط کو بائبل مقدس کی رنگ، انگوٹھی کہا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں انجیل ہے، کیونکہ اس نے اس میں فضل کو، شریعت کو کمپیئر کیا، ہر بڑی خوبصورت اس نے باتیں جو ہیں وہ اس میں بیان کی ہیں۔ اور جیسے ہم نے پڑھا ہے وہ فرما رہا ہے کہ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے ایذا، باڈی کے جو پارٹس ہیں، باڈی کی بات ہو رہی ہے، باڈی کے پاس ہاتھ، پیر، برین ہے، دل ہے، سب کچھ، ساری چیزیں ایذا، اور اپنے ایذا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے ایذا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ آمین۔ کن میں سے زندہ جان کر؟ کن میں سے زندہ جان کر؟ مردوں میں سے۔ کیا ہم مرے ہوئے ہیں؟ بتائیں۔
زندہ ہے نا، پھر کن مردوں کی بات کر رہا ہے؟ ہاں روحانی طور پر جی اٹھے کہہ رہا ہے۔ اور اب سب جانتے ہیں کہ زمین پر اب تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک زندہ نہیں ہوئے، روحانی طور پر وہ مردہ ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر اب تک مردگی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اکثر ہی میں کہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں کر سیکھتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی باتیں بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر دوسری باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب گناہ جو ہے تمہارے فانی بدنوں میں حکومت بادشاہی نہ کرے، بلکہ کہہ رہے کہ تمہارے اعضاء جو ہے ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیے جائیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، خدا کا کلام شاید انہیں آتا بھی بڑا ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ برائی ہے۔ بظاہر ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، شاید بہت سے ایسے لوگ ہیں، ابھی تو میں نے ان کی بات کی آپ کے سامنے کہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ مردوں میں سے ہم جی اٹھے لوگ جن کو روحانیت کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو روحانی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہوتے نہیں۔ بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو اچھا جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ہی وقت میں دوسری باتیں بھی ہیں۔ گھر کے اندر ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، گھر کے اندر ان کا کردار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی حرکات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر اب کیا کہیں، بادشاہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ پھر ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کون ہم پر بادشاہی کر رہا ہے، کون ہم پر حکومت کر رہا ہے، خدا یا گناہ؟ کیونکہ میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہو، چرچ شاید ریگولر ہوتے ہیں، خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب گھر جائیں تو گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ بہت سارے مرد حضرات اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ایسا ہے، زبان بھی ان کی بڑی گندی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہماری ملاقات ایک شخص سے ہوئی، بلکہ ہوتی ہی رہتی ہے، اور وہ کلام بڑا جانتا ہے، کلام اس سے بڑا آتا ہے، لیکن اپنی وائف کو بڑا برا مارتا ہے۔ دعوے ان کے بڑے بڑے ہیں، شاید میں بیان نہیں کر سکتا۔ نشہ بھی وہ کرتا ہے، اور وہ خدمت کی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کہ میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن وہ سگریٹ کچے اور پکے دونوں پیتا ہے۔ کچے پکے سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دعوے کس چیز کے ہیں؟ وائف کو وہ مارتا ہے، اور خدا کے کلام میں آپ جانتے ہیں لکھا ہوا ہے، جیسے پولس یہاں پر کہہ رہے کہ اب جب تم جلائے گئے ہو روحانی طور پر، تو تمہارے فانی بدن میں گناہ جو ہے وہ بادشاہی نہ کرے۔ گناہ اب تمہارے بدن میں سے ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑے دکھ کی باتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے پہلے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ کو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں خدمت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، خادم ہوتے ہیں یا نہیں یہ وہی جانتے ہیں، پر روح القدس کا تجربہ ہے، جلائے گئے، یسوع مسیح سے واقف ہے، لیکن لڑائی جھگڑا بھی وہ کر لیتے ہیں، ہوتے خدمت میں ہیں، لیکن وہ لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں،
اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور پھر جس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اس کے گھر میں بھی نہیں جاتے، عبادت میں نہیں جاتے، پریئر میں نہیں بیٹھتے، ایک آدھی خدمت۔ یہ کس طرح کے ہم جلائے گئے ہیں، کس طرح کے روحانی طور پر ہم جب مرے تھے ہم ڈیڈ تھے، جلائے گئے ہیں، خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مناسب نہیں کہ خدا کا خادم جھگڑا کرے۔ پڑھے ہیں کسے؟ پولس رسول کہتا ہے، اسی شخص کے الفاظ ہیں لکھے، کہتا ہے مناسب نہیں کہ خدا کا خادم جھگڑا کرے، اور ہم جلائے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ اب تمہارے فانی بدن میں حکومت یا بادشاہی نہ کرے، لیکن پھر ہم خود ہی اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم مردوں میں سے زندہ کیے گئے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہاں پر میں خدمت کرتا ہوں، میٹنگ لیڈ کرتا ہوں، کلام بھی سنا لیتا ہوں، اور میں دوسرے کسی ساتھی سے جو وہ بھی خدمت میں لڑ لیتا ہوں، لڑائی کر لیتا ہوں، اور بعد میں پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ خادم ہوں، یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ میں روحانی طور پر بیدار ہوں۔ یہاں پر تو یہی باتیں ہو رہی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے کو مردوں میں سے زندہ جان کر، مردے تھے زندہ کیے گئے ہو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ میں روحانی طور پر جی اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بیدار ہو گیا، میں بڑا بیدار شخص ہوں، میں اب ویسا نہیں جیسا پہلے تھا۔ جگہ ہے، لیکن پھر مجھے جب میں خادم ہو کر میں دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، کلام سناتا ہوں، پھر میں جھگڑا بھی کر لیتا ہوں، پھر مجھے کیا کہنا چاہیے اپنے بارے میں کہ واقعی میرے اوپر خدا حکومت کرتا ہے یا کوئی اور ہی میرے اوپر حکومت کر رہا ہے؟ یہ مجھے پوچھنا چاہیے، بلکہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب جب کہ تم روحانی طور پر زندہ ہو چکے، مردہ نہیں ہو، تم ڈیڈ تھے، اب تم روحانی طور پر جی اٹھے ہو۔ اب گناہ جو ہے وہ تمہارے فانی بدن میں حکومت نہ کرے، بلکہ سارے اعضاؤں کی بات وہ کر رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے اعضاء جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال کرو۔ اور دیکھیں ذرا 12واں باب دیکھیں، اسی خط کا دیکھیں 12واں باب، پہلی آیت پڑھوں گا بس، یہ بائبل بڑی چھتی بند ہو جائے۔ 12ویں باب کی پہلی آیت ذرا دیکھیں، دوسری آیت جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہے 13ویں، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی، یہ ناراستی اور راست بازی کی یا راستی کی بات ہو گئی۔ اور 12ویں باب کو ذرا دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، 12ویں باب کی پہلی آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اعضاؤں کی بات ہو رہی ہے نا، پیچھے ہم نے جو والا پڑھا کہ اپنے اعضاء گناہ کے حوالے نہیں کرنے، کس کے حوالے کرنے؟ خدا کے، تاکہ راستی کے کام ظاہر، راستی کے کام۔ اور یہاں پر یہی شخص مقدس پولس کہہ رہا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ پوری شخصیت کی بات کر رہے ہیں، مکمل طور پر روح، جان اور بدن۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے، روح ہے، جان ہے، بدن ہے نا، تینوں چیزیں ہیں۔ جب وہ بدن کی بات کر رہے تو مکمل شخصیت کی بات کر رہے کہ روح، جان اور بدن ٹوٹلی مکمل شخصیت جو ہے وہ خدا کے حوالے کی جانی چاہیے۔ ایسی قربانی جو زندہ، یعنی جو زندہ کیا گیا شخص ہے، زندہ قربانی، ایسی قربانی جو زندہ ہے، یعنی جو مردوں میں سے جلایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس میں مردہ کام باقی نہ رہے۔ مردہ کام کون سے؟ اب اس کے اندر
حسد، بغض، لڑائی اور جھگڑا اور دیگر یہ سارے گناہ ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ پس شرع کی مخالفت گناہ ہے۔ مقدس یوحنا کہتا ہے کہ ہر وہ کام جو خدا کے خلاف ہے وہ کیا ہے؟ گناہ۔ وہ کہہ رہا ہے ایسی قربانی جو زندہ ہو، یعنی مردگی کی، ہم بدن کی بات کریں، یہ ذبح کرنے والی قربانی تو نہیں، بدنی قربانی کی بات ہو رہی۔ جب وہ کہہ رہا ہے زندہ، تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مردگی یا مردہ کام نہیں ہونے چاہیے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے، یعنی ایسی خواہشات جو گناہ آلودہ ہے، پرانی انسانی فطرت کی بات کر رہا، ناپاکی کی بات کر رہا، لالچ، بغض اور ہر طرح کی ایسی تمام چیزیں جو خدا اور خدا کے کلام کے خلاف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام اس میں نہ ہو، یعنی بدن میں، سنیں بیٹا، بدن میں نہ ہو، بلکہ یہ بدن جو ہے زندہ قربانی کے طور پر گزارا نہ جائے۔ پھر پاک لکھا ہوا اور پھر پسندیدہ لکھا ہوا، اور پاک کو بھی آپ جانتے ہیں، پسندیدہ کو بھی آپ جانتے ہیں۔ پسندیدہ تو تب بھی ہوگی نا خدا کی نظر میں، یہ باڈی جب ہمارا اندر صاف ہوگا، کلین ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ باتیں بڑی بڑی کروں میں، کلام کی بڑی باتیں کروں، شاید مجھے بہت سارے لوگوں سے زیادہ کلام آتا ہے، گہری باتیں میں جانتا ہوں، لیکن میرے اندر ساتھ میں نے دوسری باتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایسی قربانی خدا کو پسند نہیں آئے۔ بدن کی بات ہوئی، اعضاؤں کی، اور اگر اس کے ساتھ میں دوسرے کام بھی کروں، اس کام کے ساتھ میرے اندر دوسری چیزیں بھی ہوں، تو خدا اس قربانی کو پسند نہیں کرے۔ زندہ، پاک اور پسندیدہ۔ اپنے اعضاء جو ہے، واپس آتے، اپنے اعضاء جو ہے انہیں ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو، کیونکہ اب آپ جو ہے وہ زندہ کیے گئے لوگ ہیں، اور یہ بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اس زمین پر رہتا ہے، جو پہلے ڈیڈ تھا، جو پہلے مردہ تھا روحانی طور پر، جو ویک تھا، جو مرا ہوا تھا، جو کمزور تھا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے اپنے خاص فضل کو جاری کر کے میری اور آپ کی، بلکہ ہر اس شخص کی جو جلایا گیا ہے، اس مردگی کو ختم کر دیا، اس کے اندر سے گناہ کو فنا کر دیا، بلکہ اوپر لکھا ہے کہ گناہ کا بدن جو ہے وہ بیکار ہو گیا۔ اوپر دیکھیں ذرا، چھٹی آیت میں، ادھر ہی اسی چیپٹر میں لکھا چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ پرانی انسانیت مسلوب کی جاتی ہے، جی کیوں؟ بولے کیوں کی پڑے؟ تاکہ گناہ کا بدن جو ہے وہ بیکار ہو جائے، گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، پرانی جو خواہشات ہے، نفسانی جو خواہشات ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے، بلکہ اسپیشل گریس، خاص فضل ہے کہ اس نے اس پرانی انسانیت کو ختم کر دیا ہے، اس نے اس پرانی انسانیت کو مٹا ڈالا ہے۔ میری اور آپ کی جو پرانی انسانیت ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر ختم ہو گئی ہے، اور اب گناہ کا بدن جو ہے وہ بیکار ہو گیا ہے، خواہشات اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اب میں دھو دیا گیا ہوں، پاک کر دیا گیا ہوں، دھو دی گئی ہوں، پاک کر دی گئی ہوں۔ اب گناہ نہیں، بلکہ میرا خدا مجھ پر حکومت کرتا ہے، اب شیطان نہیں بلکہ خدا مجھ میں رہتا ہے۔ اب میرا گناہ کا بدن بیکار ہو چکا ہے، اور روحانی بدن، جلالی بدن، میرے اندر کی دنیا جو ہے چینج ہو گئی ہے، بدل گئی ہے، کیونکہ میرے خدا نے، میرے مسیح نے، میرے چھڑانے والے نے، میرے نجات دہندہ نے مجھے بدلا ہے۔ اب میں پہلے جیسا نہیں ہوں، میں بدل گیا ہوں، کیونکہ وہ میرے اندر رہتا ہے۔
لکھا ہے میں نے وہ بڑی چیز کمال کی آیت ہے جو میں نے پڑھائی کہ پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ اس لیے مصلوب ہوتی ہے تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، نفسانی خواہشات جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور مزید وہ آگے نصیحت کر رہا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اور اوپر جو حوالہ میں نے لیا ہے، بلکہ پہلے ہم نے لاسٹ سنڈے BC ختمے سے حوالہ پڑھا تھا۔ لاسٹ سنڈے یہاں پر 8ویں باب میں سے حوالہ لیا تھا، 8ویں باب کی 31ویں آیت۔ لیکن بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ آمین۔ کون ہمارا مخالف ہے؟ وہ چیلنج کر رہا ہے، اور لاسٹ ٹائم میں سیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ جب خدا میری طرف ہے تو پھر ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ گناہ، ابلیس، شیطان اور ساری ایسی چیزیں، پرانی انسانیت وہ چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب میرا خدا جو ہے، اب ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پرانی چیزیں جو ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ خدا آپ ہمارے ساتھ ہے، اور خدا فتح مند خدا ہے، بلکہ فاتح ہے، اس سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا۔ وہ چیلنج کرتا ہر ایک چیز کو، جب کہہ رہا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی دلیری کے ساتھ ایسا کہنا چاہیے۔ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم مردہ تھے، ہم جلائے گئے ہیں۔ پہلے گناہ ہم پر حکومت کرتا تھا، مگر اب گناہ ہم پر حکومت نہیں کرتا، بلکہ ہمارا زندہ خدا ہم پر بادشاہی کرتا ہے، اس کا بیٹا ہم پر بادشاہی کرتا ہے، کیونکہ گناہ اب ختم ہے، گناہ کا بدن بیکار ہو چکا ہے، یسوع آ گیا ہے، خدا آ گیا ہے، روح آ گیا ہے، کلام آ گیا ہے، اور میرے اندر کی دنیا چینج ہو گئی ہے۔ اب مجھے خوشی منانی چاہیے، اب مجھے میرے خدا میں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے طریقی کو ختم کر کے خود میرے اندر آ رہا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بار ہم ڈماڈول رہتے ہیں بیچ میں، شاید ہمیں ٹرسٹ نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے۔ حماقت کی بات ہے کہ ہم خدا پر ٹرسٹ نہ کریں یا نہیں کرتے۔ خدا جوک نہیں ہے، خدا مذاق نہیں ہے، خدا کا کلام سچا خدا ہے، اس لیے ہم ڈاواڈول نہ ہوں، بلکہ سوال کریں، جیسے میں نے پہلے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ وہ دوگلاپن ہے، وہ غلطی خدا کی نہیں ہے، میری ہے۔ وہ خدا کی طرف سے نہیں، بلکہ میرا اپنا دماغ ہے کہ ایک طرف میں نئے سرے سے پیدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، بیدار ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، پر دوسری طرف مردگی کے کام میرے اندر ہے۔ میرے اعضاء جو ہیں وہ ناراستی کے کاموں کے لیے ابھی بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ میری چوائس ہے، وہ میرا برین ہے، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے، کئی زمین پر ایسے لوگ ہیں جو سٹرگل نہیں کرتے، اور ہر چیز کا بلیم جو ہے وہ خدا پر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے، اور خود کوشش نہیں کرنا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے۔ خدا تو وہ ہے جو آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے، خدا تو وہ ہے جو مردوں میں سے جلانا چاہتا ہے، خدا تو وہ ہے جو ہر ایک چیز ہمیں کثرت سے دینا چاہتا ہے، خدا تو وہ ہے جو اپنا ہاتھ ہر وقت بڑھانا چاہتا ہے، خدا تو وہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ جیسے پولس کہہ رہے کہ اگر ان باتوں کی بابت ہم کیا کہیں، جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اس لیے میں دلیری سے کہوں، میں دلیری سے اس بات کو بیان کروں، اور جہاں پر گناہ کی بات ہو رہی، گناہ کو میں چیلنج کروں جیسے وہ چیلنج کر رہا۔ I am a man of God, I am a woman of God، میں خدا کا بندہ ہوں، بندی ہوں، بیٹا بیٹی ہوں۔ مجھے کس چیز کا خوف آتا؟ میں اس شخص کی طرح
चैलेंज कर सकता हूं गुनाह को, मैं कह सकता हूं कि दूर हो जा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। मैं इब्लीस को चैलेंज कर सकता हूं कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। वो मेरे बातिन का खुदा है, वो मेरी बॉडी का खुदा है, बल्कि मेरे तमाम अज़ाओं का खुदा है। और मैं अपने तमाम अज़ाओं को खुला ओपनली चैलेंज करता हूं कि सारे अज़ाओं को खुदा के हवाले करता हूं, चला जा क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा है, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। ओपनली कहे, किस चीज का, सुने, किस चीज का हमें डर लगता है? मैंने कहा यहां हम खुद दोगले होते हैं, या किस चीज का हमें डर लगता है? बेग का, हस्बैंड का? नहीं, ये खुदा के बाद है सारी चीजें, क्योंकि ये सब कुछ खुदा ने बनाया दिया, उसकी मुट्ठी में हर एक चीज। इसलिए मैं, जब वो कह रहे कि जब मैं जिलाया गया हूं, जिंदा कर दिया गया हूं, और जब जहां पर मैं खादमों के हवाले दे रहा था कि दीगर, आपको पता है कि सारी जमात चुनी हुई, सारे लोग सिलेक्टेड हैं, क्रिसिया, होल ऑफ द चर्च, सारा चर्च सिलेक्टेड है, चुना हुआ है, खुदा का खानदान है। और जब खुदा के लोगों की बात करते हैं, झगड़े की बात मैंने की है क्योंकि हम गुनाह की बात कर रहे हैं, सारे गुनाह है, झगड़ना, लड़ाई कर लेना, हसद करना गुनाह है, गुनाह है ये सारे। और ये फिर सिर खोल छड़ देने तुझे हैं, ये कौन सी बेदारी है जो हमारे अंदर है? ये कौन से हम चिराए गए हैं मुर्दों में से? किस तरह की खिदमत है? और खुदा का कलाम कहता है मौजूदा दौर में भी जो खुदा के खादिम है सही वाले, वो बर्दाश्त करते हैं, वो मार खा लेते हैं, वो सह लेते, वो तो नहीं लड़ते, वो नहीं लड़ते, वो नहीं लड़ते, वो बर्दाश्त करते हैं। इसलिए मैं सीख रहा हूं कि मुझे और आपको अपने ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर करने की जरूरत है कि आज हाँ मैं लकी हूं, हाँ मैं खुश नसीब तो हूं क्योंकि मैं डेड था, मुर्दा था, गुनाहों में था, खुदा से दूर था, तरीकी मुझ पर बादशाही कर रही थी, मैं खौफजदा हो जाता था, मुझे डर लगा करता था, खौफ और खौफो हरास पैदा करने वाली तस्वीरें उन्होंने मुझे दबाया हुआ था। हाँ मुझ पर मेरे खुदा का एहसान है, फजल है कि उसने मुझे इस खौफ से निकाला है, उसने मुझे इस डर से निकाला है, सारी चीजों को खत्म कर दिया है। मेरे लिए एजाज की बात है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मगर मैं कहाँ हूं? मैं अपने अज़ाओं को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, बातिन और जाहिर दोनों को? हाँ ये बात सच है कि पुरानी इंसानियत, जब हम दोए जाते हैं तो पुरानी इंसानियत हम पर पहले की तरह हुकूमत नहीं करती, पर वो जोश बड़ा मारती सच है ना। पुराने काम जब नहीं रहे हमारे अंदर, वो उस तरह से हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करते, लेकिन कोशिश बार बार करते हैं कि हमारे अंदर आए। यही तो फाइट है। इब्लीस हमारे ऊपर उस तरह से हुकूमत नहीं करता, लेकिन कोशिश करता रहता। यही फाइट है मेरी और आपकी, बाकी हर ईमानदार की, कि हम अपने इज़ाओं को हमेशा अपने खुदा के सुपुर्द करें। और वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? वो खुदा की कुर्बत से होते हैं। और मैं अक्सर, सॉरी तुझे आखोगे को गल करता जाता है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि दुआ जैसी बेटे को है, जोश हमारा होता है 4 दिन नया, उसके बाद वो कम पड़ जाता है। अज़ा तो हमारे जो इज़ा हैं वो तो इसी तरह खुदा के ताबे में रख सकते हैं। हाँ कुछ लोग नाचते हैं, ये सबकी बात हो रही है, ये सबकी बात है, मेरी भी। मंगल के दिन हम यहाँ पर प्रेयर मीटिंग करते हैं, वही हमारे जो 15, 18, 20 लोग होते हैं जो दुआ में रुकते हैं, बाकी गायब।
جو 2 فیملیز میں ہم کرتے ہیں وہاں سے بھی باقی غائب، اور مختلف عذر دیتے ہیں. عذر یا بہانا تو ایک دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ، 6 مہینے کو بہانا چل رہا ہے، دسو 4 مہینے کو بہانا چل رہا ہے. ہم اپنے اعضاؤں کو خدا کے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک شخص ڈیوٹی سے 1 دفعہ لیٹ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ، 4 دفعہ، لیکن وہ ہر بار لیٹ نہیں ہو سکتا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل اپنی جو روٹین ہے اس سے بدل نہیں سکتے. پھر اعضاء ہمارے کس طرح خدا کے حوالے ہوں گے؟ اسی طرح ہوں گے کہ ہم مقدس محفلوں کا ارینج کرتے رہے، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ جیسے جیسے وہ دن یعنی یسوع مسیح کی آمد کا دن قریب آ رہا ہے، ہم گیدرنگ کو زیادہ کیا کریں. اور وہ گیدرنگ کون سی ہے؟ یہ والی گیدرنگ ہے، خدا کی بندگی کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے اعضاء باڈی کی بات ہو رہی ہے نا. کل ہم لوگ ایک جگہ پر ایک بچے کا پروگرام تھا، وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور مجھے انہوں نے گیسٹ پاسٹر کے طور پر، میں نے کلام نہیں سنایا، دعا وغیرہ میں نے کی تھی، پادری صاحب ان کے اپنے مقامی تھے. لیکن مجھے بہت اچھی یہ بات لگی ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو عبادت کے طور پر سیلیبریٹ کیا ہے. کوئی وہاں پر دکھاوا نہیں تھا. ان کا گھر 300-400 گز کا ہے، بہت بڑا گھر، کافی لوگ تھے، لیکن 1% بھی کوئی دکھاوا نہیں. اٹ وازنٹ اے پروگرام، یہ پروگرام نہیں تھا، عبادت تھی. سب کچھ تھا لیکن بڑے ڈیسنٹ طریقے سے. اور جب ایسی گیدرنگ ہم کرتے ہیں، اعضاؤں کی بات، باڈی کی بات کر رہے ہیں، تو اپنی باڈی اعضاء تو اسی صورت میں خدا کے حوالے کرتے ہیں. بے شک ہم ہر وقت خدا کے حوالے. آپ آج شادی میں چلے، سارے یہ کام تو ضروری ہیں، پر دنیاوی جو گیدرنگ ہے، کیا اس میں جو دنیا کے کام کر رہے ہیں بے شک ضروری ہے، لیکن کیا وہاں پر ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. وہ اور بات ہے. لیکن ہمارے اعضاء جو ہیں وہ خدا کے تابع کیسے رہ سکتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں، راستی کے حوالے کریں. راست باز جو خدا ہے، یسوع ہے، اس کے حوالے کریں، اور ایسی محفلوں کا ہم احترام کیا کریں اور ان میں شرکت کیا کریں. اچھا، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ لوگ خادموں کو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، اے پادری اجدا ہے اجدا ہے. اچھا، جو پادری کوشش کرتا ہے اپنے لوگوں کو ایسے ماحول دینے کی، پھر اس کے بارے میں کیا؟ اچھا، ایک پادری تے بندہ ہی تو آج ٹھیک ہے، مان لیا بھائی اس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے، اور ایک پادری پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر کافی دن دعا کی جائے، تو پھر جب اس پہ لوگ رسپانس نہیں دیتے تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا کہنا چاہیے؟ اب ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے، اور لگ بھگ پورا ویک میرا یہیں پر ہوتا ہے، اور 3-4 دن ہم دعا میں بیٹھتے ہیں. تو پھر ایسے خادم کے بارے میں کیا کہنا چاہیے جو ماحول دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پر لوگ نہیں آتے. اچھا، جمعرات کو جس دن بارش پاسٹر بابر ہے کوئی آیا نہیں، وہ اتھوں آ گئے 23 دن کے لوگوں نے بہت ہی بارش، اور مجھے بڑی بری یہ بات لگی. اور میں نے کہا بھی اس بچے کو کہ آپ نے وزٹ بھی کیا اس سے، اور یہ وہی لوگ جو گاتے ہیں 4-5-7، یہ بہت بات ہے. اور مجھے انہوں نے بارش کے بعد دوبارہ فون کیا ہے کہ پال صاحب میں جاؤں یا نہ جاؤں. میں نے کہا آپ جائیں، لوگ وزٹ کیا ہوا ہے، لوگ آئیں گے. بارش رک گئی ہے لیکن عیسیٰ نگر کی گلیاں پتہ نہیں پانی زیادہ تھا، وہ وہاں سے آ گئے ہیں، پادری یا جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہاں سے آ گئے، اور راستے میں کوئی پانی نہیں تھا، یہاں پر پانی زیادہ تھا. لیکن یہ بڑی بری بات ہے. اور آگے وہ کہہ رہا ہے، یہ راست بازی کی بات ہم نے کی ہے. 14ویں آیت میں کہہ رہا ہے اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا. اب فیوچر کی بات کر رہا ہے، نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو. آمین. فضل کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب فضل نہیں پتا؟ اچھا ٹھیک ہے، جو لفظی اس کا مطلب ہے وہ تو ہے آگے بڑھ جانا، بازی لے جانا. بازی لے جانا جو لفظی مطلب ہے اس کا، بازی لے جانا.
آگے بڑھ جانا، بہت حد تک سبقت لے جانا. اور پھر دوسری سینس میں یہ بھی کہا جاتا کہ فضل وہ ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہوتے پر تو بھی وہ ہمیں مل جاتا ہے. آمین. جیسے نجات جس کے شاید ہم حقدار نہیں تھے پر تو بھی خدا کے فضل کی بدولت یہ ہمیں ملی. ہم اس لائق نہیں تھے لیکن خدا کا فضل ہوا اور ہم نجات کے حقدار ہو سکے کیونکہ ہم فضل کے متحد ہیں. اور فضل کو کس نے متعارف کروایا؟ یسوع نے کروایا. یسوع، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بازی لے جانا، یسوع الگ طرح سے آ کر مر کر اور جی کر بلکہ موت پر، شیطان پر، گناہ پر فتح پا کر ہر ایک چیز پر وہ بازی لے گیا، وہ سبقت پا گیا. اس نے ہر ایک چیز کو ہرا ڈالا ہے، شکست دی ہے کیونکہ وہ آگے بڑھا ہوا ہے. اور یہاں تک آگے بڑھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین میں ایک ہی وقت موجود ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے. اس نے گناہ کو چیلنج کیا ہے، شیطان کو چیلنج کیا ہے، اور گناہ اور شیطان بلکہ ہر ایک چیز پر وہ غالب آیا ہے، وہ زوراور ہے، اس نے فتح پائی ہے. اور آپ کا منجی ایسا منجی ہے جو آگے تک بڑھا ہوا ہے، سبقت لے گیا سب پر. اور وہ مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ اطمینان رکھو کیونکہ میں کیا آیا ہوں؟ غالب آیا. میں غالب آیا. اس لیے میرے عذاب راستی کے عذاب ہے کیونکہ مجھے یسوع مسیح کی بدولت جلا ڈالا گیا ہے، زندہ کر دیا گیا ہے. اس لیے میں اوپن چیلنج کر سکتا ہوں، گناہ کو بھی کر سکتا ہوں، شیطان کو بھی کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں کہ جہاں میرا خدا میرے ساتھ کھڑا ہے. بدروحوں کو کہہ سکتا ہوں کہ جہاں میرا خداوند، میرا یسوع میرے ساتھ کھڑا ہے. ہم خوف کھاتے رہتے ہیں. اگر ارد گرد لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں، آپ جو مخالف ہو گئے ہیں، تو ٹرسٹ کے گاڈ میرے ساتھ کھڑا. اگر جاب پر میری مخالفت ہو رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ کھڑا. اگر میرا بزنس ہے تو بزنس کے مخالفین اگر بڑھ گئے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے کیونکہ میں نے اپنا آپ اس کے سپرد کیا ہے. میری باڈی، میرا ظاہر، میرا باطن میرے خدا کے سپرد ہے. میں ایسا شخص ہوں جو مردوں میں سے جلایا گیا. اب میرے عزا کسی اور کے نہیں بلکہ میرے خدا کے. اب مجھ پر کوئی اور نہیں بلکہ میرا خدا جو ہے وہ حکومت کرتا ہے، میرا خدا جو ہے وہ بادشاہی کرتا ہے. اس لیے میں اوپن چیلنج کر سکتا ہوں. میں پریئر کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اور ٹرسٹ کرتا ہوں. جب میں ایسا کہتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، تو پھر ہر جگہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. میں گھر میں ہوں، کہیں پر بھی میں کہیں پر بھی ہوں، وہ میرے ساتھ ہوگا. آمین. آئیے دعا کریں. آئیے خدا کے کلام کے لیے مختصر طور پر ہم دعا کریں. پریز گاڈ. ہالیلویا. اور بہن سیما کے ساتھ مل کر چھوٹی سی دعا ہم کلام کے لیے شکر گزاری کریں گے اور اگلے وقت کو بھی خدا کے ہاتھوں میں دیکھیں گے. وہیں پر بہن دعا کر سکتی ہیں اگلے سارے وقت کے لیے. گاڈ بلیس یو.